يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی سورہ لقمان کی آخری چند آیات ہیں، پروردگار عالم نے لقمان علیہ السلام کے قول، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت وصیت فرمائی، اللہ کو اس پر اتنا پیار آیا کہ قرآن میں ذکر فرما دیا۔ آج ہم اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے پیسے خراب نہیں کیا کرتے، تنخواہ گھر لایا کرتے ہیں، کمائی گھر لایا کرتے ہیں، ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو۔ لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو جو وصیت فرمائی وہ ہماری نصیحتوں سے مختلف ہے۔ ہماری سوچ اور ہے، ان حضرات کی سوچ کچھ اور تھی۔ لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے وہی اہم بات کی جو سارا قرآن ہر جگہ کرتا چلا آ رہا ہے، اور ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول نے اپنی قوم کے سامنے وہی بات رکھی۔ کئی مرتبہ یہ سوچتا ہوں کہ کیا سارے نبیوں کا ایک ہی وظیفہ ہو گیا؟ سارے رسولوں، سارے نبیوں کی ایک ہی بات ہو گئی؟ اسی وجہ سے معلوم ہوتا ہے، اسی لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اسی کے لیے تو ساری کائنات بنی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جو آخری انسان پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو لا الہ الا اللہ کے لیے ہی پیدا کیا۔ میری وحدانیت کا اعلان کرو، میری توحید کا اعلان کرو، میری ربوبیت کا اعلان کرو، مجھے خدا مانو اور لوگوں سے منواؤ۔
کتنے بڑے کمال کی بات ہے کہ جو پیدا کرنے والا وہی کہتا مجھے مانو تو صحیح. کتنی پیاری آنکھیں میں نے دی، زبان میں نے دی، لب میں نے دیے، چہرہ میں نے دیا، عقل میں نے دی، دل دماغ میں نے دیا، اور میری خدائی کو تو مانو. آج لوگ 4 پیسے ہوئے نہیں اور خدا کی خدائی دماغ سے نکل جاتی ہے. نہ پھر شکر کی توفیق ہوتی ہے، نہ پھر سوچنے کے لیے وقت باقی رہتا ہے. وہی ورد اور وہی وظیفہ جو ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی قوم کے سامنے دہرایا، لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کے سامنے دہرایا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، دانائی دی، عقل دی، فہم دیا، ادراک دیا، شعور دیا، سمجھ دی. ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسی. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا وہی ہر چیز کو پہچانے گا. بڑی بات لقمان علیہ السلام نے وہی فرمائی اذ قال لابنه یا بنی لا تشرک باللہ. او میرے بیٹے، او میری اولاد، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، اللہ کی ذات و صفات میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یا بنی لا تشرک باللہ. اللہ کی ربوبیت میں، پیدائش کے معاملے میں، موت کے معاملے میں، عزت و ذلت کے معاملے میں تمام چیزوں کا اختیار اسی کو اور کسی کو نہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. ان رات دل کا چھوٹا بڑا کرنا، گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے. فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور کتنی بڑی بات فرمائی ان الشرک لظلم عظیم. او میرے بیٹوں، او میری اولاد، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں، شرک سے بڑا قہر کوئی نہیں، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں، شرک سے بڑا جرم کوئی نہیں. اللہ نے اعلان کر دیا جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس خطا کو چاہوں گا معاف کر دوں گا. میں اگر چاہوں گا ریت کے ذرات سے زیادہ گناہ ہوں گے انہیں معاف کر دوں گا. میں چاہوں گا سمندر کے قطروں سے زیادہ گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دوں گا. میں چاہوں گا درختوں کی پتوں سے زیادہ گناہ ہوں گے انہیں معاف کر دوں گا. میں چاہوں گا پہاڑ کے وزن سے زیادہ گناہ ہوں گے انہیں معاف کر دوں گا. میں چاہوں گا آسمان کے ستاروں سے زیادہ گناہ ہوں گے انہیں معاف کر دوں گا. اور میرے بندے یاد رکھو یہ بات، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور میرے بندوں میرا اعلان سنو، ہر گناہ کو چاہوں گا بخش دوں گا، لیکن یاد رکھو شرک کے لیے میرے پاس کوئی معافی نہیں. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. اور میرے بیٹے شرک بڑا ظلم ہے، شرک بڑا بھاری گناہ ہے، شرک بڑا قہر ہے، ناقابل معافی گناہ ہے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. والدین کا احسان ہر وقت ماننا، وہ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ان کا احسان ماننا. والدین کے احسان کے بارے میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی اور فرمایا یا بنی انہا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر.
او میرے بیٹے نماز کو قائم کر، نماز کو مضبوطی سے پکڑ، ساری زندگی میں نماز قضا نہ کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ نیکیوں کا حکم کرتا رہے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ برائیوں سے روکتا رہے، اچھائی کو جہاں تک ہو سکے پھیلا، اس کا لوگوں کو حکم کر۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ آدمی اگر کسی کو نیکی کے لیے کہتا ہے تو لوگ برا مانتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ فرمایا من رأى منکرا فلیغیرہ بیدی، ارشاد فرمایا محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں من رأى منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر کوئی برائی تم دیکھو ہاتھ سے مٹا دو، اگر تمہاری طاقت ہو تو اس کو زبردستی ختم کر دو، اس برائی کو مٹا دو۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ اگر یہ طاقت نہیں فَبِلِسَانِهِ زبان سے ضرور کہو یہ برائی نہ کرو۔ برا مانے بھلا مانے، تمہیں چاہیے کہ تم کہہ دو، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو جب خدا کا عذاب آئے گا، خدا کا جب قہر آئے گا، خداوند کریم کی طرف سے جب غضب آئے گا تو اللہ پاک کا اعلان ہے پھر وہ برا نیکی کرنے والا بھی نہیں بچے گا، وہ بیچ میں آئے گا۔ اس نے منع کیوں نہیں کیا، وہ رکاوٹ کیوں نہیں کرتا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا، کوئی جس طرح کر رہا ہے وہ کرتا رہے۔ فرمایا یا بنیا کہ مصلا نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر برائی سے منع کرتا رہے، نیکیوں کا حکم کرتا رہے۔ فبلسانی زبان سے منع کر دے، اگر ومن لم یستطیع زبان سے کہنے سے بھی کوئی سر پھوڑتا ہے، سر اتارتا ہے، قتل کرتا ہے۔ فرمایا ومن لم یستطیع اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے، فبقلبہ دل سے تو برا بالکل جان کہ یہ برے لوگ ہیں، بری بات ہے۔ فرمایا وذالک اضعف الایمان یہ ایمان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے۔ ایک آدمی گزر رہا ہے، کنجری کا گانا ہو رہا ہے، کم سے کم دل میں تو یہ جانے کہ یہ لوگ بدماشی میں لگے ہوئے ہیں، بہت ممکن ہے کہ ان کا ایمان پہ خاتمہ بھی نہ ہو، اسے منع کرتا ہوا چلے، کم سے کم دل میں اس کو برا جانے، اور اگر دل سے برا نہیں جانتا تو فرمایا کہ پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ کسی قسم کی برائی ہو، نشے کی برائی ہو، حرام خوری کی برائی ہو، کوئی برائی بھی ہو، جو اس کو برا نہیں جانتا، حدیث پاک کا فیصلہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پھر اس کے اندر رتی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور یہ پتہ اس وقت چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا ایمان ہے کہ نہیں۔ آج کل تو کوئی پتہ نہیں چلتا، ہر آدمی کہتا ہے بڑا ایماندار میں ہوں، وہ کہتا مجھ سے بڑا ایماندار کوئی نہیں۔ چنانچہ لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو طرح طرح کی نصیحت کی، فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حرب، تمام برائیوں سے منع بھی کرتے رہنا، دل میں فخر تکبر کبھی نہ کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے اندر تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی فخر ہوگا، جنت میں جانا تو درکنار جنت کی ہوا بھی نصیب نہ ہوگی۔ حسن و جمال کا تکبر، دولت کا تکبر، اپنی عبادت کا تکبر، یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جتنی بھی موٹی موٹی دین کی ساری چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری صورت میں موجود ہے۔ یوں فرمایا ایسا نہ کر کہ قیامت کے دن تجھے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اخیر میں اللہ پاک نے فرما دیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ
سے جب کوئی کسی کی کام نہ آئے، اولاد کام نہ آئے گی، ماں باپ کام نہ آئیں گے ذرہ برابر۔ 5 چیزیں اللہ پاک نے سورت کے اخیر میں ذکر فرمائی کہ ان 5 چیزوں کا کسی کو پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ ان 5 معاملات کے اندر کیا بنے گا اور کیا ہوگا۔ ساری سورت لقمان کا خلاصہ ان 5 آیتوں میں اخیر میں اللہ پاک جل شانہ نے دوہرا دیا۔ پوری سورت میں جو مضمون تھا وہ 5 آیتوں میں دوہرا دیا۔